الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہی ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو سلسلہ اور کڑی ہماری چل رہی تھی، جس میں ہم امہات المومنین امت کی ماؤں کا تذکرہ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کی پاکیزہ بیویوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اسی تذکرے اور اسی کڑی میں الحمدللہ آج کی ہماری تیسری کڑی اور نشست ہے، جس میں ہم نے پہلی کڑی کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے تفصیلات دیکھی تھی، دوسری کڑی میں ہم نے سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا ان کے تعلق سے تفصیلات دیکھی تھی۔ آج تیسری کڑی ہماری، اور تیسری کڑی میں ہم اور یہ کڑی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے جو آپ کے نکاح میں آئی اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو تیسری کڑی میں ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ عزیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی سیرت انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ امہات المومنین میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے، یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی یاد رکھیے، ان کو بشارت دی گئی کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی رہیں گی، اور ان کے نکاح سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، بذریعہ وحی مطلب خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں گے، تو گویا اس خاتون کے بڑے فضائل یاد رکھیے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے، ان میں سب سے چہیتی بیوی آپ کی یہی کہلاتی، یاد رکھیے، اور ان کا تعلق جس خاندان سے، وہ خاندان ہی بڑا پاک باز اور بہت ہی اہم خاندان ہے، یاد رکھیے، اور یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، یاد رکھیے، تو گویا یہ صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے، عتیقہ ہے، بنت عتیق ہے، یاد رکھیے، مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہنم کی آنکھ سے بری ہونے کی بشارت میں، اس کو عتیق کہتے ہیں اس انسان کو، تو یہ عتیقہ ہے، یاد رکھیے، ان کی بیٹی ہے، تو گویا ان کے والد صدیق تھے اور ان کو صدیقہ کا لقب ملا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج ہم اس ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں، امت کی اس ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اپنے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی راہ میں انفاق خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خوار ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حالت میں رہنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروعاتی زندگی سے لے کر، خود کی شروعاتی زندگی سے لے کر خاتمے تک آپ کے ساتھ ہونا، اور ان کے کئی فضائل ہیں، علماء لکھتے ہیں ان کے 40 فضائل ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سے زائد فضائل ہیں۔ یقیناً یہ ایک چھوٹا سا لیکچر اس بڑی شخصیت کو احاطہ نہیں کر سکتا، جن کی پیدائش سے لے کر جن کی وفات تک ان کی ساری تاریخ، جس کو کہیں گے ساری زندگی ریکارڈڈ ہے، مطلب اس کو جمع کیا گیا، دیکھا گیا، چونکہ ابوبکر صدیق ابتدائی دور میں ایمان لا چکے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو دیکھا گیا، ان کے بچوں کے بارے میں تذکرے کیے گئے، لوگ ان کے خاندان کو چاہے جب ایمان نہیں لائے تھے لوگ تو بری نظروں سے دیکھتے تھے، تب بھی یاد رکھتے تھے، پھر ایمان لانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ تو اولون ایمان لانے والوں میں سے ان کا خاندان پورا، تو بہرحال کیا ہی پھر، تو گویا ان کی وہ زندگی ہے جو شروعات سے لے کر خاتمے تک ریکارڈڈ ہے، یاد رکھیے۔
اور ان کے کئی احسانات ہیں، یاد رکھیے، جن احسانات کے وجہ سے یاد رکھیے امت کو بڑے فائدے بھی ہوئے، یاد رکھیے ان کے اور ان کے خاندان کی، یاد رکھیے۔ تو بہرحال آج اس ماں کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں آپ کے سامنے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، ہماری ماؤں میں اور امت کے اندر بڑا مقام رکھتی تھی، جن کا علم اور فضل، یاد رکھیے، جلیل القدر یہ صحابیہ ہے جن کے علم اور فضل، ذہانت، ٹھیک ہے، عفت، پاک بازی، حیا، تقوی، پرہیزگاری، سب کچھ جو ہے امت کی عورتوں کے لیے اور امت کے مردوں کے لیے ایک نمونہ ہی، یاد رکھیے کہ ایسا اپنے بچیوں کو ہم تربیت دیں اور ایسے امت کے لوگ ہو، یاد رکھیے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک بہت ہی بہترین مثال ہے اس امت کے لیے، اور خاتون جنت ہے، اور عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے، یاد رکھیے، اور عورتوں میں یہ سب سے افضل خاتون ہے، یاد رکھیے۔ آئیے ان کی زندگی کی چند جھلکیاں، یقیناً ایک چھوٹے سے لیکچر سیریز میں، جس میں ایک لیکچر میں ایک ماں کا تذکرہ ہی ہو رہا ہے، یقیناً ان کی زندگی کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ دوسری امہات المومنین بھی اپنے آپ میں بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ کچھ ان میں بھی خاص ہے، یاد رکھیے، یہ کچھ ان میں بھی خاص ہے۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ بہت مختصر لوں گا چونکہ بہت بڑی زندگی اور ایک طویل زندگی کو احاطہ کرنا ہے، اور بہت مختصر لے کر اپنی بات کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آئیے آپ کا نام اور نسب سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا تھا؟ تو ام المومنین جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام جو تھا عائشہ بنت ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن کعب بن سعد، مطلب اور بھی بہرحال سلسلہ کافی لمبا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کا کہاں ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا نام عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت ہی کامن نیم ہے، آپ بہرحال سب جانتے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام یاد رکھیے ابوبکر نہیں تھا، یہ آپ کی کنیت تھی، آپ کا اصل نام عبداللہ تھا، یاد رکھیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال یہ ان کی جو ہے بیٹی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم پہل ایمان لانے والوں میں سے ہے، یاد رکھیے، ایک دم پہل، مطلب مائی خدیجہ نے ایمان لایا، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے ایمان لایا، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد زید بن حارثہ، ٹھیک۔ بہرحال تو یہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ایک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والد بہت اچھے دوست تھے دور جہالت سے۔ اب اسلام آنے کے بعد تو ایک الگ ہی معاملہ رہا، دور جہالت سے ان کی دوستی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نسب ہے۔ اس کے بعد آپ کی پیدائش آپ اگر لے لیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہجرت سے جو ہے 8 یا 9 سال پہلے، دیکھیے آپ کی عمر کے تعلق سے کچھ لوگوں نے بڑا اختلاف کیا، یاد رکھیے، تو میں ان اختلاف میں نہ جاتے ہوئے بہرحال یہ کہوں گا کہ جو آپ کو بہتر لگے اپنی آپ تحقیق کرے اور اس چیز کو وہ کرے، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ پیدا ہوتے تو کوئی برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ نہیں بنتے تھے، اور نہ ہی کسی کو پتا تھا جو شخصیت پیدا ہو رہی ہے آگے چل کے کیا کارنامے انجام دینے والی تھی، ہے نا۔ ایسا پتا ہوتا ہے کوئی شخصیت اہم ہے تو اس کا کردار، اس کی پیدائش، یہ سب ریکارڈ کی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ ایک معمول کے اعتبار سے عربوں کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، پلس وہ چیزوں کو یاد رکھتے، لیکن یہ پیدائش وغیرہ ان کے لیے کوئی بہت اہمیت کی حامل نہیں تھی اس اعتبار سے کہ اس کو یاد رکھا جائے، تو لہٰذا کوئی بہت مضبوط ہم نہیں کہہ سکتے ہاں اسی سن، اسی سال اور اسی دن آپ پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہے کہ آپ ہجرت سے 4 یا 5 سال پہلے، یا کچھ لوگوں نے کہا 6 یا 7 سال پہلے، 7 یا 8 سال پہلے، یا 9 سال پہلے، بہرحال ہجرت سے آپ جو ہے پیدا ہوئی تھی، اور آپ کے والد سب سے پہل دائرہ اسلام میں آنے والے تھے، اور آپ کا خانوادہ ابوبکر صدیق کا گھرانہ یہ سب سے اول ایمان لانے والوں میں سے تھا، تو گویا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ایمان لانے والوں میں تھی، یاد رکھیے، بہت ابتدائی دور میں، مطلب یہ ان گھرانوں میں سے یا ان بچوں میں سے ایک بچی تھی حضرت عائشہ، جن کے گھر کے اندر ہی بہرحال جب یہ پیدا ہوئی تو والدین بشرف اسلام ہو چکے تھے، مطلب یہ پیدائشی مسلمان تھی، کیونکہ ابوبکر صدیق ابتدائی دور میں ایمان لائے تھے، ٹھیک، اور ان کی والدہ بھی بہرحال ایمان لا چکی تھے، یاد رکھیے۔ تو گویا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے والدین کے تعلق سے تو یہ ابتدائی دور سے مطلب پیدا ہوئی تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جو کہ لوگ جو ہے مسلمان تھے، یاد رکھیے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ تھی ام عبداللہ، ام عبداللہ آپ کی کنیت کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی، اس تعلق سے ایک روایت ابو داؤد کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میری تمام سہیلیاں سب کی کنیت ہے، میری کوئی کنیت نہیں۔ کنیت سمجھتے ہیں آپ؟ کنیت مطلب ایک انسان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس اولاد کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے ابو فلاں یا ام فلاں،
مطلب فلاں کا والد یا فلاں کی والدہ، فلاں کا باپ یا فلاں کی ماں. تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ رکھتے ہیں کنیت، اب میری کنیت نہیں ہے چونکہ آپ کو تو کوئی اولاد تھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ اب میں کیا کروں میری کنیت کے تعلق سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے بہن کے بیٹے، ان کی بہن کون تھی؟ اسما رضی اللہ عنہا، اپنے بہن کے بیٹے کے نام سے کنیت رکھ لو، جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، یاد رکھیے. تو عبداللہ تھا تو کہا اپنے بہن کے بیٹے کی کنیت رکھ لو، اس لیے کہ خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے، خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے تو تم وہ کنیت رکھ لو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی کنیت جو ہے ام عبداللہ رکھ لی اپنے بھانجے کے نام کے اوپر، یاد رکھیے چونکہ آپ کو تو کوئی اولاد نہیں تھی. اور اسی سلسلے میں شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کنیت کا رکھنا سنت ہے. چونکہ ماں عائشہ نے ڈیمانڈ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت دے دی، حالانکہ آپ کو اولاد نہیں تو کنیت رکھنا چاہیے. لیکن چونکہ ہم لوگ ایسے ماحول میں جنرلی رہتے ہیں جہاں کنیت کا سسٹم انڈیا پاکستان میں نہیں ہے، لیکن عربوں میں ایک تو لقب ہوتا تھا اور ایک کنیت. لقب مطلب کوئی لقب اس کی اچھائی خصوصیت کی وجہ سے دیا جاتا تھا، اور ایک کنیت ہوتی تھی اس کی اولاد کی وجہ سے. تو بہرحال کنیت رکھنا سنت ہے. ٹھیک ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے تو یہ کنیت ہے، یاد رکھیں. تو بہرحال ان کو ام عبداللہ کہا گیا، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، یاد رکھیے ان کے بھانجے تھے، اور چونکہ خالہ ماں داخل ہوتی اس لیے بھانجے کی کنیت سے ان کو پکارا گیا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اب ان کے والد محترم یاد رکھیے ان کا حقیقی نام عبداللہ تھا. ابوبکر صدیق ہم سب جانتے ہیں ان کی شخصیت، ان کے کارنامے. میں نے ایک پوری سیرت ان کی، سیرت ابوبکر کے نام سے لیکچر دیا ہے، آپ کبھی اس کو ضرور سنیں. بہرحال تو ان کی شخصیت کارنامے ہم سب جانتے ہیں. ان کا ایک نام عتیق بھی کہا جاتا ہے. بہرحال عتیق ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے ان کو جہنم کی آنکھ سے بری ہونے کی خوشخبری دی تھی، اور عتیق اسی شخص کو کہتے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے دادا جو تھے ان کا نام ابو قحافہ تھا. ٹھیک ہے، یہ کنیت سے وہ مشہور تھے، اور یہ بہت آخر میں ایمان لانے والوں میں سے تھے، لیکن یہ بھی بشرف اسلام ہوئے تھے، یاد رکھیے. تو گویا دادا بھی تھے، مطلب ابوبکر صدیق کے والد بھی مسلمان تھے، ابوبکر صدیق بھی مسلمان تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے اور ان کے بیٹے بھی تھے. چاروں جنریشن ایک ہی ٹائم میں زندہ تھی اور سب بشرف اسلام ہوئے تھے. گویا یہ ایسے کم خاندان میں سے جن کے پورے 4 جنریشن حیات تھی اور پورے کے پورے ایمان والے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے. ٹھیک ہے، مطلب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آخر وقت میں ایمان لائے، ابوبکر صدیق پہلے سے ایمان والے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ اور عبد الرحمن لڑکے تھے وہ بھی ایمان والے تھے، اور ان کے بچے بھی ایمان والے تھے. تو یہ 4 جنریشن اللہ کے رسول نے دیکھی جو بشرف اسلام تھے اور آپ کے نظروں کے سامنے تھے. مطلب پردادا بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان اور بیٹا بھی مسلمان. بہرحال اس کے بعد ان کی والدہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جن کا نام ام رومان ان کا نام تھا، ام رومان یا ام رومان. ٹھیک ہے، جو بھی آپ پڑھے، رے پہ زبر سے پڑھتے، رے پہ پیش دونوں سے پڑھا جاتا ہے ان کا نام. تو رومان یا رومان، ام رومان ان کی والدہ کا نام تھا، یاد رکھیے. اور یہ بھی بشرف اسلام ہوئی تھی ابتدائی دور میں. اور طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے. ان کا جب انتقال ہوا ان کی قبر میں اترے اور فرمایا اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ ام رومان نے آپ اور آپ کے رسول کی رضا کی خاطر کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں جس کا دل چاہتا ہے کہ جنت کی حور کو دیکھے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی، تو جنت کی حور کہا گیا ان کو، ام رومان کو. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ان کا نسب تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کس طرح سے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے اعتبار سے آپ یاد رکھیے یہ دوسرے نمبر پہ نکاح میں آئی، لیکن ہم نے ترتیب کیا باندھی تھی کہ جو نکاح میں آئی اور ساتھ میں گھر میں آ گئی، ہم اس اعتبار سے لیں گے. تو اسی وجہ سے ہم نے سودا رضی اللہ عنہا کا دوسرا واقعہ لیا، حالانکہ سودا رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول کا نکاح 3rd نمبر پہ ہوا تھا، لیکن ودائیگی کے اعتبار سے یہ پہلے آ گئی تھی. مائیں خدیجہ کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح کیا مائیں عائشہ سے، لیکن ودائیگی نہیں ہوئی. پھر مائی سودا سے، اور نکاح کرتے ہی گھر میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو ان کے تعلق سے پورا مشہور واقعہ ہے کہ جو ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اللہ کے رسول آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو کہا 2 رشتے ہیں، ایک کنواری ایک بیوہ ہے. تو کہا کون کنواری اور کون بیوہ؟ تو کہا کنواری میں عائشہ اور بیوہ میں سودا. تو کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. یہ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی، ان کی مطلب اہلیہ جو ہے ام رومان رضی اللہ عنہا یہ موجود تھی. کہا کہ تمہارے تو بھاگ کھل گئے، تمہاری قسمت کھل گئی، تمہاری بیٹی کے لیے میں ایک رشتہ لائی ہوں جو رشتہ بہت ہی اہم ہے، تم سنوں گی تو جو ہے خوشی سے پھولے نہیں سماؤ گے. تو کہا کیا ہوا، کس کا رشتہ ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے. انہوں نے کہا رک جاؤ، پھر ان کے ابو آتے ہوں گے بیٹی کے عائشہ کے، بات کر لو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد گھر آئے، کہا کہ میں ایسا رشتہ لائی ہوں. تو کہا اللہ کے رسول نے تو مجھے اپنا بھائی بنایا ہے، اور پھر میں کیسے کر سکتا ہوں یہ شادی؟
تو وہ گئی اور کہا اللہ کے رسول ابوبکر تو یہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اپنا بھائی بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میں نے اس کو دینی بھائی بنایا ہے، دینی اخوت کے تحت، لہٰذا اس کی بیٹی مجھ پر حلال ہے. مطلب یہ منہ بولا رہا، مطلب وہ ہے، مطلب دینی جو بھائی چارہ وہ اخوت ہے، وہ جو ہے بھائی چارہ ہے. تو پھر وہ لے کر آئے تو کہا لیکن ایک رشتہ پہلے سے عائشہ کو آ چکا ہے، میں جا کے پہلے ان کے گھر بات کر لیتا ہوں تاکہ وہ لوگ اس کا انکار کر دیں، پھر آگے بڑھتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے جنہوں نے پہلے رشتہ بھیجا تھا. بات وہاں طے نہیں تھی لیکن رشتہ بھیجا تھا. بات کی تو انہوں نے کہا ابوبکر تم تو اسلام قبول کر چکے ہو، مطلب بے دین ہو چکے. انہوں نے یہ کہا ہمارا بیٹا بھی تم ویسی بنا لو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ، لہٰذا اب ہم نہیں دے سکتے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور خولہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اب تم رشتہ لے جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نکاح ہو گیا اور آپ چلے گئے، لیکن ابھی ودائیگی نہیں ہوئی. دوسرا نکاح، تیسرا نکاح حضرت سودا سے ہوا لیکن آپ کی ودائیگی ہوئی، آپ گھر پر بھی آ گئی. تو ہم وہ ترتیب سے دیکھ رہے ہیں. تو ماں عائشہ سے نکاح دوسرے نمبر پہ ہوا لیکن ودائیگی آپ کے گھر میں آنے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ داخل ہوئی، یاد رکھیں. ٹھیک، چلیے. تو ماں عائشہ کا رشتہ ہوا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اور اس سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جو ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ کو خواب کے ذریعے تم بتائی گئی تھی. خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ بتائی گئی تھی اور آپ کو ریشم کے کپڑے میں فرشتہ لے کر آیا تھا اور آپ کو بتایا تھا، اور فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک تصویر بتائی گئی جو ڈھکی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے خواب میں مطلب کوئی چیز دکھائی گئی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو آپ کو کھول کر بتایا گیا یہ عائشہ ہے اور یہ آپ کی بیوی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری کی یہ روایت ہے، آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی ہونے والی ہے خواب کے ذریعے. اور نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عائشہ صدیقہ جہاں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا لیکن ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی. یاد رکھیں نکاح ہوا ہجرت سے پہلے، ودائیگی ہوئی ہجرت کے بعد. اب اسی طرح ہجرت جب کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو یہ آپ نے راز جو ہے جب آپ کو وحی آئی کہ آپ ہجرت کر لے تو آپ نے کس کو بتایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آپ گئے اور روایت میں آتا آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، خاموشی سے گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے آنے کا معمول تو نہیں ہے، آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص بات ہوں گی، آپ بتائیے کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں اس وقت آپ یہاں آئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا اس میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ کیا یہ بھی حکم ہے، مطلب میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ابوبکر تم بھی رہوں گے. اور ابوبکر صدیق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سب گھر والوں کو باہر بھیج دو، میں تمہیں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول یہ تمام لوگ آپ کے گھر والے ہیں. اور وہاں کون کون موجود تھا اس کمرے میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسما بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، بہت چھوٹی تھی وہ بھی تھی. کہا یہ تو آپ ہی کا گھر ہے، یہ کوئی راز فاش کرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا، جہاں ابوبکر صدیق نے سنا وہیں ان کی بیٹی اسما بھی سن رہی تھی اور وہیں ان کی بیٹی عائشہ بھی اس بات کو سن رہی تھی. تو گویا شروعاتی دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی تھی. اب جب ہجرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا تب عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کو دیکھ بھی رہی تھی، رسول بھی ہے اور آپ کے شوہر بھی تھے، وہ ودائیگی بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ان دونوں بچیوں نے تیاری کی، سامان وغیرہ جمع کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا. بلکہ اسما تو بعد میں بھی کھانے پینے کا سامان دے کر آتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکشن غلط بتایا، کہا کہ ہم ساؤتھ میں جا رہے ہیں جبکہ آپ کو جانا نارتھ میں تھا. لیکن سفر کیسا شروع کیا؟ ساؤتھ کی طرف پہلے گئے اور ایک غار کے اندر آپ کچھ دن چھپے رہے اور وہاں حضرت اسما آ کر کھانا پہنچایا وغیرہ کرتی تھی. پھر اس کے بعد آپ گھوم کے نارتھ گئے، مطلب آپ مکے سے پہلے ساؤتھ گئے پھر گھوم کے مدینہ، حالانکہ نارتھ میں، تاکہ دشمن کو چکما دے سکے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا، تو وہ دیا کرتی تھی لے جا کر. ٹھیک. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق جیسا طے ہوا تھا اس طے شدہ ٹائم پر نکل گئے. دونوں بچیوں کو علم ہے، مطلب عائشہ کو بھی علم ہے، اسما کو بھی علم ہے، لیکن کسی نے راز فاش نہیں کیا. یہاں ابو جہل کو جب پتہ چلا وہ آیا اور حضرت اسما کو جھنجھوڑا، حضرت عائشہ کو جھنجھوڑا، کہا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ، کہاں گئے یہ لوگ؟ حضرت اسما نے کہا ہمیں کیا معلوم کہاں گئے. تو ابو جہل نے جو زوردار تماچا جو ہے اسما کو دیا اور وہ گر گئی بیچاری، لیکن چھوٹی تھی عمر میں، منہ نہیں کھولا، کہا ہم کو نہیں پتا کہاں گئے. اس کے بعد ان کے دادا مطلب ابو خافہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد آ گئے اور کہا، اور یہ نابینا تھے، آ کر کہا کہ تمہارا باپ چلا گیا، بھاگ گیا محمد کے ساتھ، مجھے لگا تھا یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا، کیا تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے؟
ماں عائشہ فرماتی ہے میری بہن اسما بڑی ہوشیار تھی، اسما رضی اللہ عنہا نے فوراً کچھ پتھر وغیرہ تھے ان کو ایک محراب میں رکھا، ان پر کپڑا ڈھک دیا، اس کے بعد دادا کو کرے دادا بہت کچھ چھوڑ گئے چلو آؤ، اور دادا کو لے گئے، نابینا تھے، ہاتھ لگایا پتھروں پر، کہا دیکھو کتنا سونا وغیرہ چھوڑ کے گئے جو خرچ میں ہے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، ابو قحافہ کہا اچھا اتنی دولت چھوڑی ہے تو پھر تو اچھی بات، چونکہ اس زمانے میں سونا چاندی وغیرہ ٹکڑوں کی شکل میں ہوتا تھا، تو پتھر رکھ دیا، وہ حص میں تو ایسے ہی لگتا، تو کہا اچھا اتنا چھوڑ کر گیا ہے تمہارا باپ تو پھر تو ٹھیک ہی معاملہ ہے۔ اور یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا پہلا سپورٹ، اور پہلی چیز جو انہوں نے وداعگی سے پہلے ایک چھوٹے پن میں بہرحال ایک کم عمری میں جو ہے ایک نبی کا تعاون کیا اور اپنے شوہر کا بہرحال تعاون کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر جو ہے چلے گئے، اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور ایک اور غلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے خاندان والوں کو، سودا رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر آپ کی بیٹیاں جو وہاں موجود تھیں ان کو لے کر، ہجرت آپ نے پہلے کی نا، لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ بھیجا، اور ایک روایت میں تھا عبداللہ جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ماں عائشہ کے سگے بھائی نہیں تھے، یہ جو ہے اسما بنت ابوبکر کے سگے بھائی تھے۔ یاد رکھیے ماں عائشہ اور ماں اسما دونوں کے والد ایک ہے ابوبکر صدیق، لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کو ایک بیوی سے اسما تھی اور ایک بیٹے عبداللہ تھے، اور دوسری بیوی سے عائشہ تھی اور ایک بیٹے عبد الرحمن تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو لیکن باپ ایک ہوتا، اور باپ کے ایک ہونے سے ایک ہوتے، نسل ایک ہوتی، یاد رکھیے۔ بہرحال تو بچوں میں کوئی تمیز نہیں ہوتی سوتیلے اور فلاں، ٹھیک ہے، بچے اگر باپ ایک ہے تو ایک ہی ہے۔ تو بہرحال تو ان کے جو بھائی تھے عبداللہ، ان کو بھیجا، وہ آئے تاکہ حضرت عائشہ کو، حضرت اسما کو اور دیگر لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو پھر ہجرت کر لے کر جائے۔ تو بعد میں یہ لوگ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق پہلے پہنچ چکے تھے۔ اسی طرح جب یہ گھر پہنچ گئی، مطلب مدینہ پہنچ گئے، سیٹل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے سیٹل ہو چکے تھے، کافی وقت پہلے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ فرماتی ہے کہ ایک بار میں جو ہے لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود رہی تھی، میری والدہ نے آ کے مجھ سے کچھ کہا، مجھے گھر لے جایا گیا، مجھے تیار کیا گیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ آج تمہاری وداعگی ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تمہارا نکاح تو پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد انصار کی عورتیں بڑی خوش ہوئی، برکت کی دعائیں دینے لگی، اور ساتھ میں آپ کو سجایا گیا، تیار کیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دلہن کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ غربت کی حالت میں جو کچھ ہوا، ماں عائشہ فرماتی کو کھانے وغیرہ کا انتظام تو میرے والد نہیں کر پائے تھے، چونکہ مجھے کوئی جانور کی ذبح ہونے کا کوئی چیز یاد نہیں تھی، ہاں کچھ دوسرے لوگوں نے لا کر اس دن کچھ کھانا پینا کیا تھا، مجھے لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر بیٹھے تھے، اور کچھ انصار اور مہاجر دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کرتے رہے، مجھے تیار کیا گیا اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا گیا۔ تو آپ کی وداعی ہجرت کے بعد ہوئی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دے گا۔ اس طرح آپ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں داخل ہو گئی، نکاح تو ہو گیا تھا، نبی شاید اب داخل ہو گئی، اور ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی موجود ہے حضرت سودا، اور اب آپ دوسری بیوی آ گئی، آپ دونوں جو ہے ساتھ رہنے لگی، حجرے تھے مسجد نبی کے باہر، بہرحال اس میں آپ لوگ رہنے لگے۔ اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے چونکہ عمر میں کم تھی تو کھیل کود کو پسند کرتی تھی، ٹھیک ہے، مطلب دوسرے ازواج سے بھی کم تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی مطلب بیوی، تیسری تھی لیکن پہلی بیوی تھی جو کنواری تھی، اور ایک ہی بیوی تھی جو کنواری تھی، باقی آپ نے تمام مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے نکاح کیے تھے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا عمر میں چھوٹی بھی تھی۔ ان کے کھیل کود کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں، وہ فرماتی جب آتے تو میری سہیلیاں میرے اس سے پہلے سے کھیلنے آئی بھی رہتی تو وہ چلی جاتی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر چلے جاتے تو پھر میری سہیلیاں واپس کھیلنے میرے ساتھ آ جایا کرتی، اور میں ان کے ساتھ کھیل کھیلا کرتی، چونکہ ماں عائشہ کی عمر کم تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ کھیلتی، ان کی سہیلیاں وغیرہ آتی اور وہ بھی باہر جایا کرتی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حبشی لوگ آئے تھے جو کرتب وغیرہ دکھا رہے تھے، ایسی کرتب جس میں تیر اندازی کی مشق، بھالا پھینکنے کی مشق، نیزے وغیرہ کی مشقیں، تلوار بازی وغیرہ کر رہے تھے۔ ماں عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کیا تم دیکھو گی؟ یہ بخاری کی روایت ہے، اور ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں دیکھوں گی۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی رہی اور کاندھے پر سر رکھ کے جو ہے دیکھتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً پوچھے کہ عائشہ بس، کہ عائشہ بس، اور وہ کہتے ہیں مجھے ابھی دل نہیں بھرا، مجھے اور دیکھنا ہے، اور کافی دیر دیکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کی عمر کا بھی لحاظ کیا کرتے تھے، اور ان کی عمر کے اعتبار سے ان سے چیزیں، دل لبھانے والے کام وغیرہ بہرحال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے جو واپس آئے، جب واپس آئے تو ایک گھر کے اندر ایک محراب تھی، اس پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، کپڑا ہٹ گیا تو اس میں ایک ٹوکری تھی، اس میں گڑیا تھی اور ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ کیا ہے گڑیا؟ تو کہا یہ میرے کھیلنے کی چیز ہے۔ اسے پتہ چلا گھر میں گڑیا رکھ بھی سکتے اور اسے کھیلا بھی جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے دیکھا ارے اس میں تو ایک گھوڑا بھی ہے عائشہ،
اور اس کو تو پر بھی ہے. تو کہا کہیں گھوڑوں کو پر ہوتے ہیں؟ تو میں عائشہ مسکر کہا ہاں آپ کو نہیں پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا بچوں کے کھلونے گھر میں ہو سکتے ہیں، اور کچھ کھلونے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو امیجنری ہو، جو گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے ہیں. یہاں تھے مطلب کھلونوں کے اعتبار سے ممانعت نہیں ہے. لوگ پوچھتے کبھی سوال کیا گھر میں کھلونے رکھ سکتے ہیں؟ گڑیا وغیرہ ہے بچوں کے کھلونے، ایسا گھوڑا ان کے گھر میں تھا، گڑیا تھی، رکھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. تو میں عائشہ ان چیزوں سے کھیلا کرتی تھی جو کہ ایک محراب میں رکھی ہوئی تھی، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سوال بھی پوچھ لیا تھا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے مائی عائشہ کی سہیلیاں گھر آ جاتی اور کبھی کبھار گیت بھی گاتی، دف بجا کر گیت گاتی. اور ایک دن عید کا دن تھا اور ان کی سہیلیاں آ کر دف بجا کر گیت گا رہی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور آ کر کہا یہ کیا شیطانی آلات تم نے نبی کے گھر میں لا لیے. حالانکہ اللہ کے رسول لیٹے تھے اور دیکھ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر آج ہماری عید ہے، ان بچیوں کو گانے دو. تو پتہ چلا عید کے دن دف بجا کر چھوٹی بچیاں گانے گا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور مقام ہے جہاں دف بجا کر عورتیں گیت گا سکتی ہے، جن کی آوازیں اگر بالغ ہو تو باہر نہ جائے، نہ بالغ ہو تو پھر کوئی انشاءاللہ جس مسئلہ نہیں، گھر کے اندر کم آواز میں گا سکتی ہے. وہ دوسرا موقع ہے شادی. اور تیسرا موقع جب انسان دف بجا سکتا ہے وہ تب ہے جب کوئی انسان نظر مانگ لے. ایک صحابیہ تھی، انہوں نے نظر مانگی تھی کہ فلاں مقام پہ کسی کے سر پہ دف بجاؤں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا ٹھیک ہے پوری کر لے. تو پتہ چلا دف نظر کے طور پہ بجایا جا سکتا ہے کبھی ضرورت پڑنے پہ، دف ڈھول باجے نہیں ہے. دوسرا شادی کے وقت اور تیسرا عید کے وقت. یہ تین مقامات بہرحال ہم کو ملتے ہیں روایتوں کے اندر بہرحال. لیکن اس کی بھی لمیٹیشن سے آپ میری اس بات کو سن کے گانے بجانے کو حلال قرار نہ دے دے اور شروع نہ ہو جائے، چونکہ میں اب تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، ہم دف بجانے کے آداب اور مسائل نہیں دیکھ رہے ہیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، اور روایت ابو داؤد کی ہے، اور وہ فرماتی میں عائشہ میں بھی ساتھ تھی اور میں جوان تھی، دبلی پتلی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگے بھیج دیا، سب لوگ جو سفر میں ساتھ تھے آگے چلے گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں، ریس کریں، بھاگے. میں عائشہ نے کہا ٹھیک ہے، اور دونوں دوڑے. وہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور میں آگے نکل گئی. سمجھ؟ اس کے بعد وہ فرماتی ایک زمانہ آیا جب میں تھوڑی فربا ہو گئی، تھوڑی صحت مند ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایک مقام پر ہم لوگ سفر پہ جانے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگے کر دیا. پھر کہا عائشہ دوڑ لگائے آج؟ تو کہا چلو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھاگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلی ریس کا بدلہ ہو گیا، حساب کتاب برابر، پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا. جیسے ایک بات تو پتہ چلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی فٹ تھے، تب بھی آپ دوڑے ہار گئے، لیکن چونکہ میں عائشہ بہت ینگ تھی نا تو وہ جیت گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمر کے بعد بھی فٹ تھے، حالانکہ عائشہ حضرت بہت چھوٹی تھی عمر میں آپ سے، پھر بھی آپ جیت گئے، مطلب آپ فٹ رہتے تھے، یاد رکھیے. تو بہرحال دوسری بار بھی آپ دوڑے اور کہا وہ حساب برابر ہوا پہلا والا. ٹھیک ہے. تو مائی عائشہ کے مزاج ان کی عمر کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل کھیلتے، دوڑ لگاتے. لیکن اس کا غلط معنی کوئی نہ لے کہ بھرے بازار اور شہروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیں. یہ کیسی دوڑ ہوئی نا، سفر پہ تھے، ریگستان کا ماحول ہے، لوگ آگے چلے گئے، اب کوئی دیکھنے والے، تب ہوئی دوڑ. ٹھیک. یا گھر کے اندر، گھر کی چھت پر، یا اکیلے میں، یا گھر کے اندر اپنی محرمات کے ساتھ اگر کوئی دوڑے، مطلب گھر کے بیوی بچے اور بچوں کی ریس ہو رہی، ماں باپ کی ریس ہو رہی، میاں بیوی کی، تو ایک الگ بات ہے. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے بڑی غیرت والی خاتون تھی، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور جب دیکھتی کہ کوئی دوسرے کے ساتھ آپ محبت کو شیئر کر رہے ہیں تو غیرت آ جاتی. غیرت سمجھتے ہیں نا؟ غیرت ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس کو اگر آپ سمجھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا اندر سے، جیسا مثال کے طور پر کسی نے اپنی محرم کو بے پردہ دیکھ لیا کسی غیر محرم کے سامنے، تو ایک جو جذبہ جاگتا ہے وہ غیرت والا جذبہ ہوتا ہے، غیرہ، کہ کیسا آپ نے ایسا کیا کہ غیر محرم کے سامنے بغیر پردے کے آگے، ہے نا. ایک جو جذبہ جاگتا ہے نا اس کو بولتے ہیں غیرت. اسی لیے جس کو ہم اردو میں عام طور سے غیرت کا لفظ کم استعمال ہوتا ہے، بے غیرت لفظ زیادہ تھا. ارے کیا بے غیرت ہو گئے، تو غیرت کا اپوزٹ زیادہ یوز ہوتا ہے. لیکن غیرت کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا رہا تھا. تو دو بیویاں سمجھو ایک آدمی کو، اب ایک بیوی زیادہ محنت کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، پانی پلا رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، اچھے اچھے کھانے کھلا رہی ہے، تو دوسری بیوی کو جو تھوڑی سی فیلنگ آتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ جیلسی نہیں ہو، وہ حسد نہیں ہے، وہ غیرت ہے، وہ کہ میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، یہ کیسے آگے بڑھ جا رہی. سمجھ رہا؟ تو بہت غیرت والی تھی. مطلب ابھی اللہ کے رسول نے انہی کی زندگی میں، حضرت سودا تو پہلے سے تھی، یہ آئی، اور پھر حضرت صفیہ آئی، حضرت جو ہے زینب بنت جحش، اور کہیں پھر پورے ازواج ان کے بعد آتی گئی. مطلب اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے پھر فوراً آپ کے نکاح ہوئے اور آپ نے 9 نکاح کر لی، تو بہت ساری بیویاں آپ کے نکاح میں تب آ گئی. تو میں عائشہ کو تھوڑی
غیرت آتی تھی جب ایسا ہوتا. اور کئی واقعات بھرا ملتے ہیں. ان واقعات کو جب بھی آپ سنیں یہ بات یاد رکھیے ہماری مائیں ہیں, یہ بھی انسان تھی, اور انسانوں نے کہا کچھ جذبات کو اسلام نے قدر کی, اور انسانی جذبات جو دلوں میں ہوتے اسلام اس کو دباتا نہیں ہے لیکن کہتا ہے کہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تو یہ ہماری مائیں ہیں لیکن انسان تھی, تو ان کی غیرت تھی. یاد رکھیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ام المومنین جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے پلیٹ میں کھانا لائی. مطلب یہ جو ہماری ماں تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کر آئی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا یہ کھانا لے کر آئی, اچھا گھر حضرت عائشہ کا تھا اور کھانا ام سلمہ رضی اللہ عنہا لے کر آئی تھی, تو یہ گئی اندر اور ایک پتھر لے کے پلیٹ کو توڑ دیا اور کھانا نیچے گر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, تم لوگ کھاتے جاؤ ایسی. مطلب یہ کوئی حسد جلن برے اس سے نہیں ہے, لیکن ایک محبت کا جذبہ تھا نبی سے بہت ایکسٹریم. تو کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اس لیے انہوں نے کیا تم کھاتے جاؤ. بعد میں ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے سے غلطی ہوئی, تو کہا آپ کیا کروں, تو کہا تم بھی ایک پلیٹ بھیج دو, اور ایک ثابت پلیٹ مائی ام سلمہ کے گھر انہوں نے پھر بھیج دیا تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے, مائی عائشہ فرماتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کھانے بنانے میں سب سے اچھی تھی, آپ کی پوری ازواج میں ٹاپ موسٹ, کھانے بڑے اچھے بناتی تھی. تو وہ کہتی کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ایک برتن میں کھانا بھیجا بطور تحفہ ایک ڈش میں, اور مجھے غیرت آ گئی, میں نے وہ ڈش توڑ دی. پھر مجھے برا لگا, میں نے اللہ کے رسول مجھے غیرت آ گئی تھی اور میں نے کیا کیا وہ ڈش توڑ دیا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ڈش کے بدلے ڈش اور کھانے کے بدلے ویسا کھانا. مطلب جیسی ڈش تھی ویسی ڈش بھیج دو, جیسا کھانا تھا ویسا کھانا بنا کے بھیج دو, انشاءاللہ یہ کفارہ. بہرحال سمجھے. تو ایسی غیرت کئی بچوں میں آ جاتی ہے آپس میں, کئی بہنوں میں آ جاتی ہے آپس میں, لیکن یہ حسد نہیں ہے, یہ دشمنی کے لیول تک نہیں جاتی, یہ کسی کی جان اور سمجھے نا اس کا نقصان نہیں کرتی. یہ ایک جذبہ ہے فطری, اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے صحابہ کو, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اس وجہ سے کر رہی ہے, تم کھاتے جاؤ کھانا کھاتے جاؤ. بہرحال ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ جو ہے سنن نسائی کا بہرحال دوسرا واقعہ تھا, اور پہلا واقعہ بھی ہم نے بہرحال دیکھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بڑے فضائل ہیں, بہت سارے فضائل ہیں. میں نے کہا نا علماء لکھتے ہیں کہ 40 سے زیادہ فضائل ہیں. یقیناً میں 40 تو نہیں لوں گا, لیکن میں نے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں. کم و بیش 17 فضائل میں نے رکھے ہیں جو بڑے بڑے. وہ 17 فضائل کو سرسری بہت ایک دم شارٹ میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک منٹ میں ایک فضائل کو لیں. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, آئیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بڑے فضائل تھے, جن کی فضیلت میں ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے, جب ان کے ایک دم آخری وقت تھا اور یہ بالکل موت سے قریب تھی, تب ان کے پاس آئے اور آ کر اجازت مانگی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اجازت دی, آ کر بیٹھے, اور پھر آپ نے کہا, مطلب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر ہی بہتر ہیں. مطلب جب انہوں نے پوچھا آپ کی صحت کیسی, انہوں نے کہا میری صحت بہتر ہے. تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو رفیق حیات ہونے کا شرف ہے. پھر فرمایا اور کہا کہ آپ اکیلی بیوی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کے نکاح میں کنواری جو آئی. مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فضائل بتانے لگے مائی عائشہ کو. مائی عائشہ نے جب فضائل سنے اور بھی بتائے, میں ابھی 2 ہی رکھتا ہوں یہاں, اور بھی فضائل بتائے. اس کے بعد وہ چلے گئے. پھر عبداللہ بن زبیر آئے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس آئے تھے ابھی اور وہ میری تعریف کر رہے تھے, بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں لوگ مجھے بھلا دے میرے لیے یہی کافی. مطلب میں تو کچھ اس کے لائق ہی نہیں ہوں جو عبداللہ نے میری تعریف کر کے گئے, لوگ مجھے بھلا دے یہی ان کے لیے بہتر ہے. مطلب کتنی عاجز تھی, اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں 2 فضیلتیں آپ کی اس روایت میں آ گئی. پہلی فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی بیوی ہونے کا شرف ہے, امت کی ماں ہونے کا شرف ہے. یہ پہلی فضیلت ہے ماں عائشہ کی. اور دوسری فضیلت آپ کی یہ, آپ اکیلی کنواری عورت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. اور ماں عائشہ نے ایک بار سوال بھی کیا تھا, اللہ کے رسول ایک جھاڑ ہے جس کے پتے کھائے جا چکے اور ایک جھاڑ ہے جو تازہ ہے اور جس کو پتے ہیں, آپ اپنا اونٹ چرانے لے جائیں گے تو کس کے پاس لے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس جھاڑ کو پتے ہیں. سمجھ گیا؟ چونکہ پہلی بیویاں یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی, اور یہ اکیلی کنواری تھی. تو یہاں بھی پتہ چلا کہ ان کی فضیلت ہے کنوارے ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوئی دوسری فضیلت. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسری فضیلت آپ کی دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے تمام خواتین میں سب سے افضل خاتون, تمام خواتین جو دنیا میں ان سے پہلے اور ان کے بعد آئی ان میں سب سے افضل خاتون. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں, یہ بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہوتی ہے. سرید ایک کھانا ہوتا ہے
جو گوشت سے بنایا جاتا ہے، بہت اچھے سے بھون کر اور اس کو بنایا جاتا ہے، بڑا لذیذ ہوتا ہے، پیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے، قوت دار ہوتا ہے، بڑی مفید غذا ہے۔ تو سرید کی جیسی فضیلت عام کھانوں پر، عرب اس کو بہت چاہتے تھے، سرید کو دوسرے کھانوں پر افضل، جیسا کہ کوئی کھانا ایک چل رہا ہے اور سرید آ جائے تو سرید پہ پلٹ گئے، وہ کھانا چھوڑ دی، سمجھے آپ؟ سرید کی جیسی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے، یاد رکھیے۔ ان کی چوتھی فضیلت جو روایتوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بڑی اہمیت تھی اور یہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ بات دوسری ازواج مطہرات کو پتہ تھی، اور میں نے بات یہ پہلے رکھی ہے کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان جب ایک سے زیادہ نکاح کرے تو انصاف یہ ہے کہ سب کو برابر برابر حق دے، جو بھی چیز دے، وقت دینا ہے تو برابر دے، چیزیں برابر دے، لیکن محبت کے معاملے میں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اس معاملے میں وہ فطری چیز ہے۔ تو تمام ازواج جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کی محبت ان سے زیادہ ہے۔ حضرت سودا نے تو اپنی باری ہبا کر دی کافی زمانہ پہلے کہ اللہ کے رسول میرے بدلے اب عائشہ کے پاس جایا کیجیے، تو رسول اللہ ان کے گھر 2 دن رہتے تھے عائشہ کے پاس، اور انتقال سے قریب تو تمام ازواج نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، چونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے، انہیں کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول آخر وقت میں انہیں کے پاس رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بڑی اہمیت و بڑی محبت کرتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، آپ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، یا لوگوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ۔ انہوں نے کہا نہیں، صحابہ میں، مطلب مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ کا والد، کہا اس کے بعد، تو کہا عمر، اور پھر فلاں، اور پھر فلاں اور فلاں، سمجھ رہا؟ تو یہاں بھی عائشہ کی فضیلت دیکھیے، لوگوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ، نیکسٹ ان کے والد ابوبکر، نیکسٹ عمر، اور پھر فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور صحابہ اس بات کو جانتے تھے۔ بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ باری ہوتی تو صحابہ جب بھی تحفے بھیجا کرتے تھے، چونکہ وہ جانتے مائی عائشہ کو اللہ کے رسول بہت زیادہ پسند کرتے دوسروں کے مقابلے میں، تو لہٰذا تحفے تب بھیجتے تھے جب مائی عائشہ کے گھر اللہ کے رسول ہوتے تھے، تاکہ اللہ کے رسول کو بھی مل جائے اور مائی عائشہ بھی خوش ہو جائے۔ رسول جس سے خوش، اس کو خوش کرنا بھی ظاہر سی بات ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ رسول جس سے ناراض، اس سے ناراض رہنا بھی ایمان کا تقاضا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ صحابہ تحفے تحائف ان کے باری میں بھیجتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہو کہ امہات المومنین نے کمپلین کی، دوسروں کے ذریعے کہا جا کہ اللہ کے رسول ذرا بولو نا کہ صحابہ کو کہو کہ ہمارے بارے میں بھی تحفے بھیجا کرے۔ ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا، ایک بار حضرت حفصہ سے کہا کہ حفصہ تم جا کے ذرا بات کرو، ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش سے کہا زینب تم ذرا جا کے بات کرو، تم بڑی متقی پرہیزگار ہو، اور اللہ کے رسول جانتے تھے بڑی متقی پرہیزگار خاتون، شاید تمہاری بات مان لے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ سب کو ملے، لیکن صحابہ بھی جانتے تھے اللہ کے رسول کس سے محبت کرتے، زیادہ تحفے ان کی باری میں آتے تھے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 5ویں ان کی فضیلت یہ ہے کہ تیمم کی رخصت انہی کے نتیجے، انہی کی برکت سے ملی، یاد رکھیے، انہی کے ذریعے ہمیں ملی۔ تیمم مطلب وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی اگر نہ ہو، یا انسان بیمار ہو یا پانی نہ ہو، جو بھی اس کے لیے اگر مسئلہ عذر ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم سمجھتے نا، مٹی سے کر لے، چونکہ پانی نہیں ہے غسل کے لیے یا وضو کے لیے، تو تیمم کی رخصت جو ہے انہی کی وجہ سے ملی۔ اور بڑا بہرحال ایک طویل واقعہ بخاری کی روایت ہے، آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سفر پہ تھے، ایک جگہ ان کا ایک ہار گم گیا جنہوں نے اپنی بہن اسما سے ادھار لیا تھا رضی اللہ عنہا۔ ہوا یہ کہ ہار نہیں ملا، ڈھونڈنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، اللہ کے رسول نے لوگوں کو کہا جاؤ ہار ڈھونڈو، ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم ہو گیا کہ فجر کا وقت آ گیا، لوگ لیٹ ہو گئے، صبح کا وقت بہرحال آ گیا، اور لوگ جو ہے نماز کا وقت آ گیا، اور لوگ پریشان ہونے لگے کہ اب کیا کرے، پانی نہیں ہے تو کیا کرے، پانی لوگ ڈھونڈنے لگے، یا نماز کا وقت آ گیا، جو بھی نماز کا وقت تھا بہرحال وہ ہار نہیں ملا۔ تو لوگوں نے کہا ابوبکر دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے کیا پرابلم ہو گئی، پانی نہیں ہے ایک تو یہاں، اور تمہاری بیٹی کی ہار کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ زنہا کے جو ہے مانڈی پر جو سو رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے گئے اور جا کر بہت غصہ کیا، کہا اور بہت آہستہ سے کرے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو، کیا کیا تمہاری وجہ سے پرابلم ہو گیا، کیوں نہیں سمجھتی ہو، تم چڑنے لگے، ٹھیک ہے۔ میں عائشہ خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی، اس لیے کہ ہل نہیں سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ نہ جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ باہر گئے، دیکھا کہ پانی نہیں ہے وضو کے لیے، تب تیمم کی آیت نازل ہوئی، تو انہی کی وجہ سے تیمم کی آیت بھی نازل ہوئی، یاد رکھیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک فضیلت تھی کہ ان کی وجہ سے امت کو تیمم ملا، ٹھیک ہے۔ آئیے چھٹی فضیلت ان کی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سلام بھیجا۔
مائی خدیجہ کی خصوصیت تو کچھ اور ہی تھی، ان کو اللہ رب العزت نے بھی سلام بھیجا تھا اور حضرت جبرائیل نہیں بھیجا. میں عائشہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا. روایت کے الفاظ اس طرح سے، بخاری کی روایت ہے. عائشہ زن فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جبرائیل ہے اور یہ آپ کو سلام کہتے ہیں. فرماتی ہے کہ میں نے اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور ساتھ ہی یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھتی. مطلب وہ دکھ نہیں رہتے ان کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ رہے تھے. آپ نے کہا کہ عائشہ یہ جبرائیل ہے، تم کو سلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا. ساتھی فضیلت آپ کی ملتی ہے، عائشہ زنہا جو ہے دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہنے والی ہے. حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے. عائشہ کہتی ہے جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں اس کی تصویر لپیٹ کے، عائشہ کی تصویر لپیٹ کر لائے اور آپ کو بتایا اور یہ کہا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہونے والی ہے. تو یہ آپ کی فضیلت ہے، وہ دنیا میں آپ کی بیوی تھی اور آخرت میں بھی آپ کی جو ہے بیوی یاد رکھیے، اور محبوب ترین آپ کی جو ہے بیوی تھی، یاد رکھیے. آئیے 8ویں فضیلت جو مائی عائشہ کی ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا علم اور فصاحت کا بلند مینار تھی. سمجھ رہے؟ علم، فصاحت، دانش جس کو کہیں گے، انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں، ایک بہت ہی با علم، با اثر، با عمل اور حکمت کے ساتھ بڑی فقیہ تھی. مطلب علم اور فساد کا مینار تھی. آپ کیا کیا باتیں بیان کرو آپ کے علم کے تعلق سے. یہ امت کے 10 مفتیان میں سے ایک مفتی تھی جو فتوے دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اسلام میں مقام ایک عورت کا کہ وہ فتوے دے سکتی ہے، وہ دین کا علم اگر رکھتی ہے تو علم کو پھیلا سکتی ہے. بڑے بڑے صحابہ کی بار عزت کے ساتھ آتے اور با اخلاق پیش آ کر آپ سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے. یہ مقام ہے اور اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا. کئی شاگرد آپ کے تھے، روایتوں میں آتا 30 32 36 سے زیادہ آپ کے شاگرد گزرے جنہوں نے خاص آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر علم حاصل کیا. کچھ تو وہ تھے جو آپ کے محرم تھے، جو بغیر پردے کے آ جایا کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے، اسی طرح آپ کچھ بھتیجے تھے، یہ تو ڈائریکٹ آتے جاتے تھے. اور کچھ وہ تھے جو پردے کی آڑ سے، مطلب پردہ ہوتا اور وہاں سے علم سیکھتے تھے مائی عائشہ سے. کیا کہوں میں ان کے علم، اور کیا کہوں اس عورت کا. یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روایتیں کی. حدیث 2210 روایتیں. معمولی بات نہیں ہے. 2210 معمولی بات نہیں. اتنی حدیث روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کسی نے روایت کی تو یہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہت ساری حدیثیں بہرحال انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی. بڑا ان کا مقام ہے. آئیے جامع ترمذی کی ایک روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اصحاب رسول کو کسی حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم سیدہ عائشہ سے دریافت کرتے، وہ ہمیں تسلی بخش جواب دے دیتی اور اپنے علم اور فضل کے ذریعے ہماری مشکل کو حل کر دیا کرتی تھی. صحابہ جب ہم پھنس جاتے کسی مسئلے میں تو ہم جاتے مائی عائشہ کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم مسئلہ دریافت کرتے اور وہ مطمئن بخش، تسلی بخش جواب دیتی اور مطمئن ہو کے چلے جاتے. سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے. تو آپ کے علم کے تعلق سے صحابہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. آئیے دوسری روایت لیتے ہیں. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. جو ہے موسیٰ بن طلحہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہیں دیکھا. فصاحت اور بلاغت سمجھتے ہیں؟ کسی لینگویج میں ایک لنگوسٹک جس کو کہتے ہیں فصیح اور بلیغ، میں نے مطلب بات کرنے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں ان سے بڑھ کر نہیں دیکھا. فصاحت اور بلاغت لینگویج لٹریسی کے اعتبار سے، لٹریچر کے اعتبار سے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو معجم الکبیر امام طبرانی کتاب ہے، اس کی روایت ہے. مسروق سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ میراث کا علم کو اچھی طرح جانتی تھی؟ تو اس نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مشائخ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عائشہ صدیقہ سے میراث کے مسائل دریافت کیا کرتے تھے. میراث یہ علم الفرائض کہلاتا ہے، اور تقسیم وغیرہ ہوتے ہیں میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں، خاص طور سے اس میں پورے فریکشنز ہوتے ہیں. آج کل فریکشنز کم یوز ہوتا ہے، ڈیسیملز یوز کرتے ہیں، پوائنٹ یوز کرتے ہیں، لیکن کس زمانے میں فریکشن، مطلب 1 روپیہ ہے. اب 1 روپیہ سمجھو مثال کرو کوئی انتقال کر گیا، اب اس نے 1 روپیہ چھوڑ کر گیا، تو بتائیے کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا. پھر آپ اس کو لاگو کر کے ایکچوئل اماؤنٹ پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ فریکشنز ہوتا ہے، ٹف ہوتا ہے، بآسانی سالو کر دیا کرتی. بڑے بڑے صحابہ جب پھنس جاتے ان کے پاس آئے کیسے سالو کرے، اور وہ سالو کر دیتی. بالکل سمجھ رہا. نہ صرف فریکشن کا نالج بلکہ وہ پورا اولاد، کس کی اولاد کیا، ان کی بیویاں. اور یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک آدمی، ایک بیوی اور 2 بچے.
ایک آدمی کہیں کہیں بیویاں، کہیں کہیں بچے، اور کہیں کہیں ان کے ساتھ مسائل، والد زندہ ہے، یہ زندہ ہے، بہت سارے کمپلیکیشن ہوتے تھے. بہرحال وہ کیا کرتی تھی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے طب، میڈیسن، فقہ، دین کی سمجھ، شاعری میں سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہی نہیں. اور ان کی شاعری کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے 60 اشعار والے اور 100 اشعار والے قصیدوں کو یوں بازبانی پڑھ لیا کرتی تھی. مطلب 60 اشعار یا 100 اشعار کے قصیدے سے لمبی نظم بولی، نظم مائی عائشہ یوں پڑھ دیا کرتی تھی. بلکہ ان کے تعلق سے کچھ روایتوں میں آتا ہے جب کوئی بات کو سمجھاتی، بات کو سمجھانے کے بعد اگلا اس کے متعلق شعر پیش کر دیا کرتی تھی. آپ کسی آدمی کو جانتے ہیں ایسا جو بات کرے سمجھانے کو، پھر شعر پیش کرے، پھر بات کرے؟ اس کو لنگوسٹیکلی کتنا آدمی کو ایڈوانس ہونا پڑتا ہے، آپ سمجھ سکتے. تو 60 اشعار کے قصیدے اور 100 اشعار اور 80 اشعار کے قصیدے تو یوں پڑھ دیا کرتی تھی، ایک دم فرفر منہ زبانی یاد ہونا، نظمیں اتنی بڑی بڑی، وہی آپ دیکھیے کتنا مشکل. تو یہ اتنی شاعری اور فصاحت اور بلاغت ان کی تھی. آئیے امام زہری کہتے ہیں کہ اگر اس امت کی تمام عورتوں کو بشمول ازواج مطہرات، پوری عورتوں کو جمع کر دیا جس میں ازواج مطہرات کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تمام عورتوں کو ایک جگہ کر دیا جائے، ازواج مطہرات کو بھی ایک جگہ کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات کے علم کو اکٹھا، مطلب تمام عورتوں کے علم امت کے اور تمام ازواج مطہرات کے علم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک طرف کر دیا جائے تو ان سے بڑھ کر عالم اور فاضلہ کوئی نہیں ہوگا. مطلب پوری امت کی عورتوں کا علم ایک طرف اور مائی عائشہ کا علم ایک طرف. امام زہری اتنی بڑی بات کہتے ہیں ان کے تعلق سے. امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب لوگوں سے بڑھ کر فقیہ، عالمہ، فاضلہ اور زیادہ عمدہ رائے والی خاتون تھی. ہمارے عورتوں کے لیے نمونہ ہے. آج ہماری عورتیں دین کا علم سیکھنے کے لیے ان کو وقت ہی نہیں بیچاری ہو. یہ ہماری ماں تھی، کیا علم رکھتی تھی کہ مرد اور عورتیں بلا تفریقہ کی علم حاصل کری، بڑے اور چھوٹے، کبار اور صغار صحابہ آ رہے اور سیکھ رہے ہیں. بہرحال آئیے مسروق کہتے ہیں سیدہ عائشہ کے حوالے سے حدیث بیان کرتے تو کہتے تھے، مطلب جو ان کے ایک شاگرد تھے وہ جب بیان کرتے ماں عائشہ سے کوئی روایت تو کیسا کہتے ہیں، وہ کہتے تھے مجھے صدیقہ بن صدیق، سچی جو کہ سچے کی بیٹی تھی، صدیقہ بنت صدیق، حبیب اللہ مطلب محبوب، اللہ کے محبوب کی، نبی اکرم صلی اللہ کے محبوب ہے اور وہ ان کی محبوب، ٹھیک ہے، تو محبوب اللہ کے محبوب کی، جس کی برات 7 آسمانوں سے اللہ نے نازل کی، جن کے تعلق سے ایک الزام لگا تھا، اللہ نے اس کا جواب 7 آسمانوں سے اتارا، نازل کی گئی، یہ حدیث بیان کی ہے، میں اسے ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. جب بھی حدیث بیان کرتے تو ایسا بیان کرتے تھے اور ان کی بات میں ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں میں قرآن، وراثت، حلال، حرام، شعر و شاعری، تاریخ عرب، حسب و نسب میں ان سے بڑھ کر عالم اور فاضل کسی کو نہیں پایا. اتنے فن میں ان سے آگے کوئی نہیں تھا. اور کیوں نہ ہو ان کے والد ہی اتنے علم و فن میں آگے تھے. امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص علم کے معاملے میں تو ابوبکر صدیق ہے. معلوم ہے یہ مقام ہے آپ کا، یہ مقام ہے آپ کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ رہے آپ؟ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے، بہت با علم شخصیت تھی ان کے والد، ٹھیک ہے، اور آپ کے کئی شاگرد بہرحال گزرے ہیں، میں تفصیلات میں بھی جانا نہیں. فن طب کے تعلق سے ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے چلو ٹھیک ہے شاعری تو سمجھ میں آ رہا، عربی زبان سمجھ میں آ رہا، قرآن سمجھ میں آ رہا، چونکہ اللہ کے رسول کی آپ بیوی تھی، یہ تو سمجھ میں آ رہا، طب کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ طب میں بھی آپ بہت ماہر تھی، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا طب میں. تو کہا میڈیسن کا نالج کیسا آپ نے گین کیا؟ عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری عمر تھی، آپ بیمار رہنے لگے، مختلف قبیلوں سے لوگ آیا کرتے تھے، مختلف نسخے بیان کرتے تھے، میں وہ نسخوں کو سیکھ لیتی تھی اور بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتی تھی، تو میں نے طب کا علم بھی سیکھ لیا. آہا ہاں، کتنے ایڈوانس تھے نا. اپڈیٹ ہونے کی صفت کیسی ہے دیکھی. آج تمہارے پاس یہ ہو گیا، اسکول گئی تھی ماں میں 10 سال پہلے تو آج تک کتابش نہیں دیکھی کھول کے. ارے کیوں نہیں دیکھی ماں؟ کھولو کتاب. مطلب ایک بار اسکول سے ختم ہوا تو اس کا زندگی بھر پڑھنا ہی نہیں ہماری عورتوں کو. مرد تو بھی کبھی شرما شرمی میں دوست کے ساتھ جماعتوں میں جا رہا، مسجد میں چلا گیا، جمعہ خطبہ سن لیا. عورتوں نے تو بالکل اپنے آپ کو فری کر لیا. ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ پکڑی نہیں کرنے والا. ایک پورا مکمل سوال ہے آخرت کا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. بہرحال آئیے آگے. تو انہوں نے کر لیا. عروہ بن زبیر کہتے ہیں، اور یہ روایت طبقات الکبریٰ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ
60 اشعار یا 100 اشعار پر مشتمل قصیدے روانی سے سنا دیا کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھار تو فرماتے ہیں جب آپ کوئی بات بیان کرتی سمجھانے کے لیے شعر بھی پڑھ دیا کرتی اسی بات سے متعلق۔ چلیے آگے آئیے، 9ویں فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ سخاوت کرنے والی تھی، اور کیا کہوں میں سخاوت کا۔ بخاری کی روایت ہے، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں سے دیا جاتا آپ فوراً اس کو خرچ کر دیتی، بلکہ کچھ روایت میں آتا شام سے پہلے خرچ کر دیتی۔ ایک مرتبہ انگور کی ٹوکری آپ کو کسی نے لا کے دی، ایک کام والی نے آپ کی وہ جو لونڈی تھی اس نے جو غلام تھی ایک ٹوکری اٹھا کر رکھ لی، باقی سب بانٹ دیے گئے۔ شام ہوئی، وہ غلام وہ ٹوکری لے کر آئی، میں عائشہ نے کہا یہ کہاں سے آئی، کسی نے ابھی لا کر دی؟ تو کہا نہیں یہ تو صبح ہی آئی تھی، میں نے بازو رکھ دیا۔ تو کہا ہاں آئندہ ایسا مت کرنا، اور پوری بٹا دی رات میں۔ صبح جو آتا شام تک نہیں رکھتی تھی آپ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، آپ کو کسی نے 80,000 یا 1,00,000 درہم 2 بوریوں بھر کر لا کے دیے۔ وہ کہتی ہے آپ نے غلام کو بلایا اور اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، وہ رشتہ دار کو دو، وہ رشتہ دار کو دو، اس بیوی کو دے دو، اللہ کے رسول اس بیوی کو دے کے آؤ، فلاں کو دے کے آؤ، فلاں کو دے کے آؤ، سب کیا۔ شام ہوئی تو روزے سے تھی آپ اور بہت کثرت سے روزے رکھتی تھی، تو کہا لاؤ کچھ افطار کے لیے۔ غلام نے کہا اس لونڈی نے سب کچھ تو بانٹ دیا، 1 درہم بھی نہیں رکھا آپ نے 80,000 میں سے اور 1,00,000 میں سے۔ تو کہا ارے تم مجھے دن میں یاد دلا دیتی تو میں رکھتی، چلو آپ اگلی بار کوئی لا کر دے تو یاد دلا دینا، تھوڑا سا رکھ لوں گی۔ مطلب 1,00,000 درہم میں سے ایک بھی نہیں رکھا شام تک اپنے پاس۔ اور علماء لکھتے ہیں جب تک یہ زندہ تھی ان سے بڑھ کر صدقہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ صبح جو آتا شام تک نہیں بچنے دیتی تھی، جو آیا اس میں سے بھی خرچ، پھر شام میں کوئی لا کے کچھ دے دے کھجور وغیرہ تو افطار کر لیا کرتی تھی۔ بہت سادی زندگی گزاری، حالانکہ امت کی ماں تھی اور امت بڑھ رہی تھی، پھیل رہی تھی، مال و دولت آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنا لائف سٹائل نہیں بڑھایا۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں جیسے رہی، خرچ خرچ خرچ۔ انہوں نے اپنے گھر میں پردے بھی نہیں لگائے کبھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک بار پسند نہیں کیا تھا پردے دیوار پہ دیکھ کہا میں دیواروں کو کپڑے پہنانے نہیں آیا ہوں۔ سادی زندگی گزاری، لائف سٹائل چینج کی۔ تو امت میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی عورت تھی، سب سے زیادہ ایگزمپلری، سب کے لیے، مرد اور عورتوں کے۔ 1,00,000 آئے خرچ کر دیا، 80,000 آئے خرچ کر دیا۔ عروہ بن زبیر خود کہتے ایک بار میں نے اپنی خالہ کو، یہ ان کی خالہ تھی، 70,000 جو درہم دیے تحفے میں، شام تک خرچ کر دیا انہوں نے، شام تک خرچ کر دیا، رکھے ہی نہیں اس کو۔ اور عبد الرحمن ابن عوف بھیج رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھیج رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھیج رہے ہیں، عمر بھیج رہے ہیں، عثمان بھیج رہے ہیں، علی بھیج رہے ہیں، یہ سب بھیجتے تو مانتے ان کو، اور یہ خرچ کر رہی ہے، اٹھا کے خرچ کر رہی ہے، خرچ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حاکم کی روایت ہے عروہ بن زبیر کی، 70,000 دیے، بہرحال خرچ کر دیے۔ اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کو 1,00,000 درہم تحفے میں دیے، ایک دن میں اس کو پورا خرچ کر دیا۔ کیا تھا، اور اللہ دے رہا بھی تھا اور وہ خرچ کرتے تھے، اور اللہ کا معاملہ یہی، تم خرچ کرو وہ دیتا جاتا ہے۔ 10ویں فضیلت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، بہت ہی عبادت گزار اور مجتہد تھی، بڑا زبردست اجتہاد کرتی تھی مسائل میں، بہت عبادت گزار۔ آئیے جو قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مسلسل روزہ رکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزوں نے ان کے جسم کو کمزور بنا دیا تھا، مطلب روزے رکھنے سے کمزور ہو گئی تھی، یہ حیلۃ الاولیاء اس کا حوالہ ہے۔ اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ کو دیکھا کہ وہ نقاب اوڑھے ہوئے کعبے کا طواف کر رہی، بیت اللہ کا، مطلب بہت عبادت کرتی، روزے رکھتی، کعبے کا طواف کرتی جب بھی موقع ملتا۔ اس طرح ایک اور روایت آتی، قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ ہر صبح میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتا اور سب سے پہلے ان کو سلام کرتا، فجر کے فوراً پہنچ جاتا اور سلام کر کے نکلتا، تو میں فوراً پہنچ جاتا، ان کو سلام کرتا پھر جاتا، روز کرتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس صبح پہنچا، جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ نماز ادا کر رہی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی، اور یہ ان کے محرم تھے، یاد رکھیے، وہ نماز پڑھ رہی تھی، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور یہ آیت کو پڑھ رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے جس کے اندر جو ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جس کا معنی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسانے والی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ آیت آپ تلاوت کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اب میں رکا رہا، انتظار کرتا رہا، اس کے بعد میں تھک گیا، میں نے سوچا اپنا کام کر کے آتا ہوں، پھر میں بازار گیا، بازار سے واپس آیا تو آپ وہیں کھڑی تھی، یہی آیت پڑھ رہی تھی اور نماز میں دعا کر رہی تھی۔ اسے پتہ چلا نماز میں انسان دعا کر سکتا ہے، میں عائشہ کر رہی تھی، یہ آیت پڑھتی تھی اور دعا کرتی جاتی تھی، اپنے آپ کو اللہ کا احسان
کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جلسانے دینے والی آنکھ سے بچا لیا۔ بہرحال آئیے 11ویں جو آپ کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ماں عائشہ نرم دل اور عاجز خاتون تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے جو ہے کچھ ایسی بات کہہ دی جو ماں عائشہ کو تلخ لگی، بری لگی، تو انہوں نے نظر مانگ لی کہ میں اب بات ہی نہیں کروں گی عبداللہ سے، حالانکہ ان کی کنیت لے رکھی تھی۔ اب عبداللہ بڑے پریشان ہوئے کہ خالہ ناراض ہے، امت کی ماں ناراض ہے، تو وہ آنے نہیں دیتی گھر میں، کہتی نہیں مت آؤ میرے پاس۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ننیالی رشتہ داروں کے پاس گئے، کہا ماں عائشہ میرے سے بڑی ناراض ہے، ٹھیک ہے اب کیا کرو تم، گھر میں بس جانے کی اجازت مانگ لو، مجھے معلوم ہے میں ایک بار سامنے چلے جاؤں گا تو معاف کر دیں گی، وہ میرے کو آنے نہیں دے رہی اپنے سامنے، تو تم کیا کرو اجازت مانگو۔ وہ لوگ گئے گھر پر، اور دو لوگ دکھ رہے تھے، انہوں نے چادر اڑی تھی اور عبداللہ اندر چھپ گئے جا کے دونوں کے بیچ۔ وہ آئے، ماں عائشہ سے اجازت طلب کی، ماں عائشہ نے کہا آ جاؤ، تو کہا کہ ہم سب آئے، چونکہ چادر میں بھی ایک آدمی تھا نا، تو کہا تم سب آ جاؤ۔ ماں عائشہ نے تھوڑی سوچا اندر بھی کہوں گا، جب وہ اندر آئے چادر ہٹائی تو عبداللہ نکلے اور بہت رونے لگے اور کہنے لگے امی میرے سے غلطی ہوئی، ماں میرے سے غلطی ہوئی، ایک تو خالہ ہے وہی ماں داخل اور دوسرا امت کی ماں بھی ہے، تو کہا مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، مجھ سے خطا ہو گیا، آپ معاف کر دیجئے، میں نے غلطی کی۔ انہوں نے کچھ تلخ الفاظ، اچھے الفاظ ادا نہیں کیے تھے اپنی خالہ کے بارے میں، کسی وجہ جو بھی وجہ بنا، تو انہوں نے معافی مانگی۔ ماں عائشہ نے کہا میں نے تو نظر مانگ لی تھی، ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں، اور اپنی نظر کو توڑ دیا، لیکن بڑا خود بھی روئی کہ اب نظر توڑنے کا مجھے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، غلطی ہوئی، کیونکہ نظر مانگنا ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، نظر سمجھتے ہیں، منت مانگنا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ بڑی معاف کرنے والی تھی۔ آئیے اسی طرح 12ویں فضیلت آپ کی، بڑی حیادار خاتون تھی، بڑی حیادار خاتون تھی، اور جن کے تعلق سے یہ روایت یوں ملتی ہے کہ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ عائشہ زنہا جو ہے اتنی حیادار خاتون تھی کہ ان کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے، ان کے حجرے میں ابوبکر صدیق مدفون ہوئے، جب تک یہ دو شخصیتیں تھیں آپ اسی حجرے میں رہتی تھی۔ اب ظاہر سی انسان رہیں گا تو کھائیں گا پیئیں گا کپڑے بدلیں گا تو اسی حجرے میں کرتی تھی، لیکن جب عمر ابن خطاب کو دفنایا گیا تو آپ نے کہا پہلے میں حجرے میں رہتی تھی اور بغیر پردے کے آرام سے رہتی تھی، کپڑے وغیرہ انسان جیسا گھر میں رہتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف والد تھے تو ایک طرف شوہر تھے تو مسئلہ نہیں تھا۔ اب عمر کی چونکہ یہاں خبر بن گئی ہے، مجھے حیا آتی ہے اب یہاں کپڑے بدلتے ہوئے، اس لیے وہ حجرہ چھوڑ کر چلے گئی۔ کتنی باحیا خاتون تھی کہ کہا پہلے دو خبریں تھی، میں وہاں رہتی تھی، میرا گھر تھا وہ، لیکن وہ ایک والد تھے اور ایک شوہر تھے، لیکن اب عمر آ گئے تو مجھ کو عمر سے حیا آتی ہے، اس لیے حجرہ چھوڑ دیا۔ کتنی باحیا خاتون تھی، اندازہ لگائی۔ آئیے 13ویں فضیلت آپ کی ہے، آپ نے جہاد میں بھی حصہ لیا، جنگ احد سے آپ لینا شروع کریں، آپ نے جو حصہ لیا جنگ احد میں آپ شریک تھی، زخمیوں کو اٹھا رہی تھی، زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، زخمیوں کو مرہم پٹی کر رہی تھی، اس کے بعد کئی غزوات میں آپ خود شامل رہی، اور اس کے بعد خود بھی کئی جہاد میں آپ شرکت کی اور بنفس نفیس آپ لڑائی میں شامل رہی۔ یہ بھی ان کی فضیلت ہے جس میں دیگر امہات المومنین اتنی آگے نظر نہیں آتی، ماں عائشہ جتنی آگے تھی۔ 14 ان کی فضیلت جو ہوئی ماں عائشہ کی جو ہے برات اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے نازل کی۔ جب آپ کی عزت پر کسی نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، آپ کی عزت پر کسی نے جو ہے جس کو ہم کہیں گے داغ لگانے کی کوشش کی، آپ کی پاک دامنی کے تعلق سے کسی نے جو ہے افواہ اور جو ہے منافقین نے جو ہے برے الفاظ اور برے واقعات گھڑنا شروع کیے، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں سورہ نور کی ابتدائی 1 سے لے کر 20 آیت نازل کی۔ تو ان کی برات بری ہونے کا الزام سے جواب رب العزت نے 7 آسمان سے نازل کیا۔ 15ویں ان کی فضیلت یہ تھی کہ ماں عائشہ جو ہے کہ حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ابن حبان کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بہت خوش ہیں، تو میں نے عرض کیا، جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش ہے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا اے الہی یا اللہ عائشہ کی اگلے پچھلے خفیہ اور علانیہ سب گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے خفیہ اور علانیہ سب گناہ معاف کر دے۔ ماں عائشہ نے یہ سن کر اتنی خوش ہوئی، اتنی خوشی، اور ہنسنے لگی۔ کبھی ہوتا ہے نا آپ کو زیادہ خوشی مل گئی تو آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں، ہنستے بھی روتے بھی، کچھ تو بھی عجیب حالت ہو جاتی، ایکسٹریم ہیپینس۔ ماں عائشہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے لوٹنے لگی، اور لوٹ کر اللہ کے رسول گود میں چلے گئے، آپ سے بیٹھے تھے شاید اور یہ جا کے لیٹ گئی، کہا آپ نے کیا دعا کر دی میرے لیے، کیونکہ نبی کا دعا کرنا کسی کے حق میں بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہوتی ہے، بہت خوشی لوٹنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا میری دعا سے اتنی خوش ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بھلا آپ کی دعا سن کر مجھے خوشی نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی پھر؟
مجھے تو خوشی ہوں گی آپ دعا کرتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور راز کی بات بتائی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں. میں اپنی امت کے لیے بھی ہر نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ معاف کر دے. کتنی بڑی بات ہے نا. جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ان کے تعلق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے جو گزرے ہوئے لوگ اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں. آپ کہتے ہیں میں ہر نماز کے بعد امت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. پہلے تو کہہ دیا عائشہ کا نام لے، ان کا میں سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. چلیے بڑی بات ہے. 16واں جو آپ کی فضیلت تھی، بڑی فضیلت وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، آپ کا آخری وقت ہے اور آپ کے مانڈی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں. آپ کے بھائی عبد الرحمن اما عائشہ کے آتے ہیں، وہ مسواک کرتے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس چیز کی طرف. ماں عائشہ سمجھ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں. ماں عائشہ ایک مسواک لیتی ہے اور وہ کڑک ہوتی ہے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں تھی. آپ نے مسواک کو لے کے چبانا شروع کیا تاکہ سامنے کا حصہ اس کا سافٹ ہو جائے. چھلنا شروع کیا اور آپ چباتی گئی، یاد رکھیے. اور اس کو ہم کہیں گے ماں عائشہ کو اللہ کے رسول کے تھوک کا ملاپ ہوا. آپ نے چبایا اور چبانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر پھر آپ نے اس سے مسواک کیا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کا تھوک لعاب مل گیا. سمجھ رہا؟ یہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت تھی. اور 17ویں آخری فضیلت جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات انہی کے گھر میں، انہی کے گود میں اور انہی کے حجرے میں، اور انہی کا گھر تھا. چونکہ آخری ٹائم میں ساری اہلیاؤں نے، ساری بیویوں نے باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی. ان کے گھر میں ہی رہے آپ آخری زمانے میں، اور انہی کے مانڈی پر تھے. عائشہ فرماتی میرے سینے اور میرے پیر کے مانڈی کے بیچ آپ تھے. مطلب جو آدمی لیٹ جاتا ہے نا، آدمی مانڈی ڈال کے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور سر یہاں رکھ دے تو سینے اور اس کے بیچ میں سر آ جاتا ہے. تو کہا اللہ کے رسول میرے مانڈی پر تھے اور میرے سینے اور میرے پیٹ، مطلب مانڈی کے بیچ میں آپ کا سر تھا، اور تبھی آپ کی روح میرے مانڈی پر ہی قبض ہوئی. یہ بھی ان کی بڑی فضیلت یاد رکھی. یہ شرف کسی کو حاصل نہیں یاد رکھی. یہ بخاری کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا. اس کے بعد ماں عائشہ زنہا آگے بڑھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ان کی وفات ہوئی. انہوں نے گزارش کی کہ مجھے یہاں دفنایا جائے. ماں عائشہ نے اجازت دے دی. والد ہے، کیسے انکار کریں. تو آپ کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کر لیں. 18ویں فضیلت ماں عائشہ زنہا کی یہ ہے کہ آپ ہی کے حجرے میں اللہ کے رسول کا انتقال تو ہوا، لیکن تدفین بھی آپ ہی کے حجرے میں. ایڈ کر لیں بھی آپ 18واں پوائنٹ، 18 فضیلت کہ آپ ہی کے حجرے میں آپ کی تدفین بھی ہوئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے حجرے میں آپ نے اجازت مانگی، والد تھے، اجازت دے دی گئی. اس کے بعد جو ہے ماں عائشہ فرماتی ہے میں نے سوچا اب ایک ہی جگہ تھی حجرے میں باقی، وہ میرے لیے. اور کتنی بڑی فضل کی بات ہے نا. شوہر اور باپ اور وہ، سوچا میرے لیے. پھر فرماتی ہے عمر کے انتقال کا وقت قریب آیا. عمر ابن خطاب نے ماں عائشہ کے پاس ایک گزارش بھیجی اور بھیجنے والے کو کہا جا کر کہنا عمر ابن خطاب کی گزارش ہے کہ کیا وہ تیسری جگہ جو خالی ہے مجھے مل سکتی ہے. تو کہنا عمر کی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اگر پورا کر دے تو ٹھیک. میں عائشہ کہتی ہے میں نے سوچا تھا میرے لیے ہوں گی. اس کے بعد عمر نے جب ان کے انتقال سے قریب مجھ سے گزارش کی تو وہ کہتی ہے میں منع نہیں کر سکی اور میں نے اجازت دے دی، جو کہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. اور وہ کہتی ہے مجھے اس کی بشارت ہوئی تھی خواب کے ذریعے. میں نے خواب دیکھا تھا جو اپنے ابا سے، ابوبکر صدیق سے میں نے پوچھا بھی تھا. اور میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے گھر میں، میرے حجرے میں 3 چاند آسمان سے گر پڑے ہیں. 3 چاند آسمان سے گرے میرے حجرے میں. یہ تھی وہ خواب کی تعبیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، 3 چاند میرے حجرے میں گرے. یہ ان کو بشارت بہرحال پہلے سے ہو چکی تھی. آئیے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا اور پوچھا، ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب کے بارے میں پوچھا کہ ان دونوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا مقام تھا. امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مقام تھا. سبحان اللہ. امام مالک رحمہ اللہ کیسی بات کہتے ہیں، سنیے غور سے. امام مالک فرماتے ہیں، فرمایا جس طرح سے مرنے کے بعد ان کے مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح مقام اور مرتبہ زندگی میں بھی تھا. سمجھ گیا؟
جس طرح انتقال کے بعد اللہ کے رسول ابوبکر اور عمر ایک ساتھ ہے، زندگی میں بھی اللہ کے رسول ابوبکر عمر یہ مقام تھے ان کے اور ایک ساتھ تھے. سمجھ رہے آپ؟ کوئی کس نے سوال کیا کہ کیا مقام تھا ان دونوں کا، تو کہا جیسا مرنے کے بعد مقام ہے نا تینوں ساتھ ہیں، ایسے مقام زندگی میں تھا. اور حدیثوں میں ہم نے کئی بار سنا، ہم نے دیکھا صحابہ کہتے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر عمر ساتھ تھے، یہ چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر عمر ساتھ تھے. اور وہاں سے ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر عمر ساتھ تھے. وہ پہاڑ پہ فلاں جنگ کے اندر اللہ کے رسول تھے، وہاں ابوبکر عمر ساتھ تھے. فلاں جنگ میں آگے چلے تو ابوبکر آگے اور عمر پیچھے تھے، فلاں ساتھ تھے. تو کہا جیسا مرنے کے بعد ہے ویسا زندگی میں بھی تھا، سب ساتھ تھے، سب ایک کے بعد ایک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں تو ابوبکر صدیق، اور ابوبکر صدیق کے بعد دنیا میں کسی کا مقام تو عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب کا کسی کا مقام ہے تو عثمان ابن عفان، اور عثمان ابن عفان کے بعد کسی کا مقام علی بن ابی طالب، پھر اس کے بعد دیگر، اس کے بعد دیگر. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ مقام ہے ان کا. اور یہ مقام صرف صحابہ نہیں، بہت سارے مسلمان نہیں جانتے مقام کو، لیکن یہ مقام یہ تینوں شخصیتوں کا صرف صحابہ نہیں، کافر بھی جانتے تھے، مشرکین مکہ جانتے تھے. ابو سفیان جب جنگ احد کے اندر پہلے تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، مطلب یہ جنگ مطلب جیت اور ہار دونوں بھی نہیں ہوئی تھی، رفع دفع. تو ابو سفیان جب بعد میں مشرکین غالب آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ تھے. ابو سفیان نے وہ کیا، آواز دی، کیا پہاڑ تم میں محمد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جواب مت دو. پھر ابو سفیان نے جو سوال کیا تم میں ابو بکر ہے؟ تو ابو سفیان جانتا تھا کس کے بعد کس کا مقام ہے، تاکہ ابو بکر سے بات کرو. پھر کہا کیا تم میں عمر ہے؟ جانتا تھا اس کے بعد کون ہے. پھر کہا تم میں عثمان ہے؟ اللہ کے رسول کا کوئی جواب نہیں دینا. اس کا جب جواب نہیں آیا تو کہا جنگ بدر تمہاری تھی اور جنگ احد ہماری ہے. حالانکہ ہار اور جیت کچھ بھی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس کو خوشی ہوئی، کہا جنگ بدر تمہاری تھی تو جنگ احد ہماری، یہ بدلہ ہے ہمارا. یہاں سمجھ رہے آپ یہ مقام یہ صحابہ کا، کافر بھی جانتے تھے، وہ اسلام نہیں لائے تھے ابھی ابو سفیان. سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑا مقام ہے. اسی وقت کا ایک واقعہ ہے، جو احد پہاڑ ہے وہ کانپنے لگا، جب جنگ احد ہو رہی تھی زلزلہ آیا اور وہ کانپنے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد یہ کانپنا بند کر دے، چونکہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. گویا 2 لوگوں کو بشارت مل گئی تھی شہادت کی. تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق ابوبکر صدیق اور 2 شہید ہیں. کون تھے ساتھ آپ کے؟ عمر ابن خطاب اور عثمان ابن عفان. تو کہا ایک نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق ابوبکر صدیق، 2 شہید عمر ابن خطاب اور عثمان ابن عفان شہید ہیں. اللہ کے رسول بول چکے تھے. بہرحال تو کسی نے امام مالک سے پوچھا کہ ان کا مقام کیسا تھا، تو کم انتقال کے بعد جیسا ہے بس زندگی میں ویسے ہی تباہ ہے. جو لوگ آج بھی دشمنی رکھتے ہیں ابوبکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب سے، تھوڑا غور کریں. بہرحال چلیے آگے ہم چلتے ہیں. یہ بشارت تمہاری عائشہ کو بہرحال پہلے سے ہو چکی تھی اس چیز کی. بہرحال آپ کی زندگی کے چند واقعات میں رکھ سکتا ہوں، بہت زیادہ ہم نہیں جا سکتے. تو یہ تینوں مطلب صحابہ اللہ کے رسول اور 2 خبریں اور آپ کی حجرے میں بنی. اس کے بعد آپ کا علم، فضل، تقوی، پرہیزگاری، بہرحال تمام چیزیں، علم، فن، طب، ہنر، شاعری. اس کے بعد آپ کی زندگی آپ یوں گزارتی رہی، بہت روزے رکھتی، بہت نمازیں پڑھتی اور بڑے کام کیا آپ نے بہرحال. اور بہت سارے مختلف فیزز آپ کے لائف کی گزرے، سب لینا تو ممکن نہیں تھا. اور اس کے بعد بہرحال مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی وفات جو ہے یہ 66 سال کی عمر میں ہوئی، جو کہ 58 ہجری، ٹھیک ہے، 58 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، جبکہ آپ کی عمر 66 ایئرس بہرحال تھی. 66 سال آپ کی بہرحال عمر تھی. مختلف روایتوں میں اور بھی الفاظ 63 بھی آتا ہے. کیوں؟ تو وہ پیدائش کی عمر میں چونکہ اختلاف ہے تو وفات میں بھی نیچرل بات ہے بہرحال. لیکن جو جنرل بولا جاتا ہے 66 ایئرس کی ایج میں آپ نے 58 ہجری میں انتقال بہرحال آپ نے کیا. مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا اور بقیع غرقد میں آپ کی تدفین ہوئی. آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات میں دفنانے کا آپ نے حکم دیا تھا، رات میں آپ کا جنازہ بہرحال نکالا گیا. اور جو ہے آپ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہرحال پڑھائی. اور بقیع غرقد جس کو جنت البقیع بولتے ہیں عام زبان میں، لیکن وہ جنت البقیع نام صحیح نہیں یاد رکھیں، اس کا نام ہے بقیع. اور اس میں غرقد بول کے ایک جھاڑ آتا تھا، اس کو بقیع غرقد کے نام سے وہ مشہور تھا اور وہ قبرستان تھا اس زمانے میں، آج بھی ہے. تو بقیع غرقد میں جو ہے آپ کی جو ہے تدفین کی گئی، یاد رکھیے. تو یہ تھی
بہت مختصر سی سیرت جس کو ہم کہیں گے، صدیقہ بنت صدیق، عتیقہ بنت عتیق، اور اسی طرح جو حبیبہ الحبیب جس کو کہتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جو میں نے بہت مختصر انداز سے بہت تھوڑا پیدائش، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی، آپ کی وفات کے بعد کا تھوڑا سا لینے کی کوشش کی، بہرحال یہ آپ کی زندگی تھی۔ ہماری امت کی ماؤں بہنوں کے لیے بہت سخت ضرورت ہے ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے علم اور فضل اور تقوی پرہیزگاری اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو دیکھیں، اور اپنے آپ کو ایسا ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ امت کی مفتیان میں سے ہے، یہ تو سب کے لیے، صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی یہ خاتون نمونہ ہے، یاد رکھیے، جس نے 2210 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، بہت اہم فقہ اور مسائل ان سے لیے گئے، وراثت کے پیچیدہ مسائل حل کیا کرتی تھی، علم اور دانش اور فن اور ہنر میں بہت آگے تھی، دین اور دنیا ان کی بہرحال کامیاب رہی، یہ اللہ سے راضی تھی جب یہ دنیا سے گئی، اور اللہ ان سے راضی ہوا ہے بہرحال جب یہ دنیا سے گئی، اور اس دنیا سے بہرحال یہ چلی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو، ان امہات المومنین، ان صحابیات کی زندگی کو ہم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو اللہ اس طرح سے بنا جس طرح سے تو جن لوگوں سے راضی ہوا، جن میں صف اول میں صحابہ ہیں، ہمیں اس طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کے ہم ویسے بنے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ان لوگوں کے طریقے اور نمونے پہ چلانے کی ہمیں جو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھو یا کوئی آپ کا سوال ہو تو پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگا تھا، تھوڑا سا اس کی تفصیل جانیں۔ سوال یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جو الزام لگا تھا، جس کا جواب قرآن نے دیا، وہ کیا تھا؟ تو دیکھیے، ماں عائشہ رضی اللہ کے تعلق سے سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے 1 سے لے کر 20 آیتیں نازل کی۔ آپ اس کی تفصیلات پڑھیں تو اس میں انشاءاللہ واقعہ ملے گا، کیونکہ وہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس کی جو روایتیں بھی ہیں وہ اتنی ہیں کہ 20-25 پیج تھے میں بازی، تو اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، سرسری سنا دیتا ہوں واقعہ۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک سفر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ نے ایک ہار لیا تھا اپنی بہن کا، وہ ہار آپ کا کہیں گم ہو گیا، تو آپ اپنے اونٹ سے اتری اور اس ہار کو ڈھونڈنے لگی۔ ہوا یہ کہ اس ڈھونڈنے کے اثنا میں قافلے کے اگلا حصہ آگے چلا گیا اور آپ پیچھے رہ گئی، اور پیچھے رہنے کے بعد آپ پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں، اور آپ اسی جگہ رک گئی اور انتظار کرنے لگی کہ شاید کوئی دوسرا آ جائے پھر میں اس کے ساتھ چلوں۔ ہوا یہ کہ پیچھے سے ایک نوجوان صحابی جو ہے، جو سسٹم ہوتا تھا قافلہ جانے کے بعد کچھ لوگ پیچھے چلتے تھے تاکہ کچھ چیز بچ گئی، کوئی سامان گر گیا، کوئی چیز بھول گئے وہ کرے۔ انہوں نے ماں عائشہ کو دیکھا اور آپ اس وقت جو ہے وہاں سو گئی تھی، چونکہ آپ تھک کے انتظار کر رہی تھی کوئی آئیں گا، اور آپ سو گئی۔ وہ دیکھ کے فوراً پہچان لیا، اور جیسی پہچانا آپ نے کہا آپ سوار ہو جائیے اونٹ پر۔ آپ نے اونٹ کے نکیل پکڑی اور آگے چلنے لگے۔ جب آپ ان اونٹ کی نکیل لے کر ایک جگہ پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ پہلے سے جا کے رکے ہوئے تھے، یہ لوگ پیچھے سے آئے۔ اب وہاں تو پتہ چل گیا کہ کوئی آدمی چھوٹا ہے، لیکن اب پیچھے کا آدمی آ رہا ہے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ جب آئے تو منافقین نے اس بات کو دیکھ لیا اور اس کو ایک غنیمت موقع جانا کہ ماں عائشہ پہ اس بہانے سے الزام لگا دیا جائے، اور نعوذ باللہ ان لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ماں عائشہ زنہا نے جو ہے فلاں صحابی کے ساتھ برا عمل کیا، وہ جو لے کر آ رہے ہیں، اور اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی، صحابیات نے سنی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو، اللہ اس کا جواب دیں گا، اور ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، چند معصوم صحابہ جو زیادہ علم نہیں رکھتے تھے وہ اس میں آ گئے، غلط فہمی میں یہ آ گئے۔ اس کے بعد منافقین نے اس کا بڑا شور مچا دیا، کیونکہ اب نبی کے جب بیوی پہ ایسا کوئی الزام لگے گا تو مینٹلی یا سائیکولوجیکلی نبی کتنے پریشان ہوں گے نا۔
ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اس وجہ سے اور پریشان رہے، لیکن آپ نے مائی عائشہ سے کہا کہ آپ اپنے والد کے پاس جا کے رہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرے گا. اور بڑا روتی تھی، بڑا پریشان ہوتی تھی، استغفار کرتی تھی، توبہ کرتی تھی کہ کیا یہ غلطی ہوگی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کرتے رہے اور کہا کہ اللہ فیصلہ کریں گا، اللہ فیصلہ کریں گا تو میں آگے آپ کو جواب دوں گا. اس کے بعد ایک لمبے عرصے بعد اللہ رب العزت نے اس برات کا اظہار کیا، قرآن کی آیتیں نازل کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ کو واپس گھر پر بلا لیا. تو گویا یہ ایک منافقین کی چال تھی، جو ایک واقعہ گھٹا، اس واقعے کو لے کر انہوں نے ایک بہت ہی گھناؤنا الزام مائی عائشہ پر لگا دیا، جس کی بہت ہی دردناک سزا کی اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کو بشارت دے دی. تفصیلات اگر آپ نے دیکھنا ہے تو قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے 20 دیکھیں، یا پھر بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں جو آپ پر الزام لگا اس واقعہ اس کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیلات جو ہے اس واقعے کی انشاءاللہ اس میں مل جائیں گی. تو اللہ نے ان کی برات، مطلب اللہ وہ اس الزام سے بری ہے، اس کا اظہار جو قرآن میں کیا. کسی نے ایک سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر کے قریب کھڑے ہو کر کہا تھا، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے وہ جان لے کہ وہ وفات کر گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کہا، اس بات کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیے ہوا یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بالخصوص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں تھے. شدید محبت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ بالکل پریشان ہو گئے یہ خبر سن کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے میں اس کو قتل کر دوں گا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا طور پر کہ آپ کو تورات دے ویسے گئے ہیں. تو مطلب وہ ایک دم ہوتا نا اچانک ایک حادثہ ہونے سے آدمی کیسا پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی. تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملے کو ٹھنڈا دینے اور عمر جیسی شخصیت جو جس کیفیت میں چلے گئے تھے شدید محبت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ نبی دنیا سے چلے گئے، وہ کہہ رہے تھے ہاں جیسا موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے واپس آنے والے ویسے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا تاریخی خطبہ دیا تھا اور کہا تھا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد انتقال کر چکے ہیں، قد مات وفات کر چکے، مر چکے ہیں، تاکہ لوگ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے جیسا طور پر نہیں گئے وہی لانے، بلکہ آپ دنیا سے چلے گئے، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. سمجھ رہے؟ تو آپ وفات پا گئے. تب ابوبکر صدیق نے خود میں اور بھی آیتیں پڑھی، ٹھیک ہے، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی وفات پائیں گے، انتقال کریں گے، یہ بھی انتقال کریں گے جو کافر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں کہ محمد ایک رسول ہے، اس سے پہلے کئی رسول آئے، اگر وہ انتقال کر جاؤ اور وہ شہید کر دی جائے تو کیا تم پلٹ کے چل جاؤ گے اسلام سے؟ کئی آیتیں انہوں نے پڑھی. ابوبکر صدیق نے جب خطبہ دیا، عمر ابن خطاب کہنے لگے مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ابوبکر پر، حالانکہ یہ پہلے سے قرآن میں تھی. مطلب وہ تھوڑا جو کیفیت تھی نا ذہنی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ تھوڑے نرم ہوئے، اور اس کے بعد پھر معاملہ ہوا کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. جیسا کسی کا انتقال ہوا آپ کے چہیتے کا اور کوئی آدمی بھاگ رہا ہے اور بولا نہیں ان کو کچھ نہیں ہوا، وہ اچھے فلاں، تو ایک آدھ آدمی تھوڑا سا تھپ تھپا کر وہ کر کے ارے حقیقت یہ ہے کہ وہ انتقال کر چکے، ریئلائزیشن، سمجھے نا، وہ محبت، وہ شدت، وہ ذہنی کیفیت، وہ اچانک جو ٹراما بولیں گے نا، ایک دم جو صدمہ لگا، تو آپ نہیں پڑھنے سے پھر نیوٹرلائز ہو گئے. انہوں نے سمجھ گئے کہ یہ وہی لانے نہیں گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے، بس وہ اسی کے لیے انہوں نے خطبہ پڑھا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مدد بھی کیا پیسے سے، ہر چیز سے. تقریباً 11 بیویاں تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو ام المومنین بولا گیا. تو یہ عمل کیا تھا ایسا جو ان کے اندر؟ سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ زنہا پہلی بیوی تھی اور حضرت عائشہ کو ام المومنین کہا گیا، تو کیا وجہ تھی کہ یہ کہا گیا؟ بہرحال جنرلی القاب ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں پر کبھی کبھار لوگ لگا دیتے ہیں، جو کہ وہ عمومی بھی ہوتے کبھی. جیسا مثال کے طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، اور اس کے بعد کے جتنے خلیفہ تھے ان کو خلیفۃ الرسول نہیں کہا گیا، ہے نا، ان کے لیے دوسرے ٹائٹل استعمال، امیر المومنین استعمال، مومنوں کے امیر، جبکہ ان کے لیے خلیفۃ الرسول ہوا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ خلیفہ ہی ہیں. خلیفہ کا معنی ہوتا ہے بعد آنے والا، تو
تو خلیفۃ الرسول ہی ہے، لیکن ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا، باقی لوگوں کے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال ہوا، کیونکہ وہ زیادہ حقدار تھے، چونکہ فوراً بعد آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بعد میں امیر المومنین۔ اسی طرح ام المومنین تو وہ سب کے لیے لقب ہے، مطلب حضرت خدیجہ بھی ام المومنین تھی، حضرت سودا بھی ام المومنین تھی، حضرت عائشہ بھی تھی، سب تھے، لیکن حضرت عائشہ کے لیے زیادہ استعمال ہوا یہ لفظ، حالانکہ ام المومنین سب کے لیے ہے، مطلب یہ امت کی ماں ہے نا، تو ام المومنین اس معنی میں ہے، لیکن وہ حضرت عائشہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے لیے، لیکن اس میں کوئی خصوصیت کی وجہ سے نہیں، چونکہ آپ کے فضائل اتنے زیادہ تھے، وہ ٹائٹل زیادہ تر آپ کے لیے یوز ہوا، لیکن وہ تمام ماؤں کے لیے امت کے ہیں، امہات المومنین، اور اگر اکیلی بولیں گے تو ام المومنین، تو ام المومنین حضرت خدیجہ، ام المومنین حضرت سودا، ام المومنین حضرت عائشہ، لیکن عموماً آپ کی تمام ازواج میں ان کے ساتھ یہ لقب زیادہ لگایا گیا، شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، انسیت، قربت، آپ کی محبوبہ ہونے کی وجہ سے، مطلب آپ ان سے محبت کرتے تھے، یا آپ کی دلربا ہونے کی وجہ سے، مطلب آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ پسند کرتے رہنا کہ آخر وقت میں انہی کے گھر میں رہیں، شاید ان وجوہات کی بنیاد پر امت نے زیادہ تر ان پہ لگایا، ورنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام جو نبی کی بیویاں ہیں سب ام المومنین ہیں، جن کو عام زبان امہات مطلب ایک سے زیادہ ہے، ورنہ انڈیویجول ہوں گے تو ام المومنین لگانا چاہیے، لیکن زیادہ تر حضرت عائشہ پہ یہ چیز لگائی گئی، ورنہ عموماً سب پہ لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اور لگانا چاہیے ویسے، لیکن ہم لوگ خاص طور سے ان کے نام، جیسے میں نے کہا نا خلیفۃ الرسول سب ہے، خلیفہ تو کہلا، لیکن ابوبکر صدیق خاص طور سے خلیفۃ الرسول کہلا ہے، باقی امیر المومنین کہلا ہے، تو بس اس طرح سے کہ زیادہ تر چونکہ محبت، انسیت، فضل کی وجہ سے شاید زیادہ لگایا گیا، ورنہ وہ ساری آپ امہات کے ساتھ لگا سکتے ہو نا۔ انشاءاللہ عزیز ہم اپنے سیشن کو یہیں